آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، نبی کا جشن مناؤ، نبی سے پیار کرو۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل آج سفر المظفر کی 28ویں شب عن قریب ماہ میلاد ماہ ربیع الاول کا مبارک چاند جلوہ فرما ہوگا، اور اسلامی بھائی عاشقان رسول عاشقان میلاد خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ خوشی میں سب کی کھلی ہیں باچیں، رچی ہے شادی مچی ہیں دھومیں، چرند ادھر کھل کھلا رہے ہیں، پرند ادھر چہچہا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مدنی چلن کے ناظرین، شیطان جو ہے نا 4 مرتبہ 4 ٹائمز چیخ چیخ کے رویا۔ کب کب؟ نمبر 1 جب شیطان پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینکا گیا تو یہ چیخ چیخ کر رویا، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، نمبر 4 جب محبوب رب مالک عجم و عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ جبھی تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، فرشتے ملائکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر تھے، اور شیطان رنج و غم میں مارا مارا پھر رہا تھا۔
کوئی خوشیاں مناتا ہے اور کوئی غم مناتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منائی فرشتوں نے، شیطان رنجیدہ تھا۔ تو عشاق جھوم جھوم کر کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کا میں جب فیض پا رہے ہیں۔ ابو لہب ایسا سخت اور ڈھیٹ کافر کہ قرآن پاک کی ایک سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں سورہ لہب، مگر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کی۔ کس طرح کی سنیے، یہ روایت جو ہے نا بخاری شریف میں ہے، کتاب النکاح میں، جلد 7 صفحہ 9۔ ابو لہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا۔ جب میرے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی نے آ کر خوشخبری دی۔ ان کا نام تھا سویبہ، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں، جن جن خوش نصیب عورتوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، سب نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ تو سویبہ، بہت سارے اسلامی بھائی اپنے بچیوں کے نام رکھتے ہیں، صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں، صحیح ادائیگی ہے سویبہ۔ یہ صبح بہارا رسالے میں آپ کو اعراب زبر زیر کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے، بہت اچھا نام ہے مگر ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، سویبہ۔ تو سویبہ نے آ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی۔ آپ ابو لہب کی کنیز تھیں، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ ابو لہب نے خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے کہا، جا تو آزاد ہے۔ سخت کافر، اتنا ڈھیٹ کافر کہ اس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، مکمل سورت نازل ہوئی، مگر ولادت مصطفیٰ منانے کی خوشی میں اس پر یہ کرم ہوا کہ اسے شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے جسے پی کر اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، غور کیجئے۔ ابو لہب کافر، ہم آقا کے غلام مسلمان، اس کافر نے خوشی کی، فیض پایا۔ ہم مومن ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کریں، کیوں نہ فیض پائیں گے؟ جھنڈے لگائیں، صدقہ و خیرات کریں، مسلمانوں کو بالخصوص نیک لوگوں کو، نمازیوں کو، صالحین کو کھلائیں پلائیں،
جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع، طلباء کرام، اساتذہ کرام، ان کو کھلائیں پلائیں، نیک کاموں میں خرچ کریں، نئے نئے کپڑے پہنیں، خوب درود و سلام پڑھیں، گھروں کو سجائیں، خوب لائٹنگ کریں، خوب چراغاں کریں، تو ہم کیوں نہ فیض پائیں گے؟ ہمیں کیوں نہ فائدہ ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو ابو لہب کافر، ہم مومن، وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں، اور اس نے اللہ عز و جل کے رسول کی ولادت کی خوشی نہیں کی، اس نے تو بھتیجے کی خوشی کی تھی نا۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، جب اس پر کرم ہوا، عذاب میں تخفیف ہوئی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی جشن ولادت منانے کی، صبح بہارا منانے کی، اجتماعی ذکر و نعت منانے کی، ذکر میلاد کرنے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرنے کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بیان کرنے کی، آپ کی خاندانی شرافت بیان کرنے کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ طفولت گزرے، جو آپ نے شیر گارگی، شیر خارگی کا وقت حلیمہ سعدیہ کیا گزارا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نوازے جائیں گے۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ابو لہب مر گیا، میں نے اسے 1 سال کے بعد خواب میں برے حال میں دیکھا۔ کہا ابو لہب نے، مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں ملی سوائے اس کے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، صویبہ نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ ابو لہب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت کی خوشی منانے میں فائدہ ہوا۔ امام قسطلانی، یہ بھی بخاری شریف کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ امام شمس الدین ابن جزری نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی،
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ وہ مسلمان جو آپ کی امت میں سے ہے وہ میلاد کی خوشی کرے اور جتنا ممکن ہو حضور کی محبت میں خرچ کرے، تو خدا کی قسم اس کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، ابو لہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خوش ہو کر اپنی کنیز کو، لونڈی کو آزاد کیا۔ اللہ تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیے گئے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا، اور اس کی موت کے بعد جہنم کے گڑھے میں اس کے انگوٹھے سے مشروب پلایا۔ اللہ اکبر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سنی۔ آپ فرماتے ہیں اس واقعے میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے ابو لہب انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا صلہ ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے، آقا کا جشن ولادت منا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، جھنڈے لگا رہا ہے، لہرا رہا ہے، برقی قمقمیں سجا رہا ہے، سجوا رہا ہے، نئے نئے کپڑے سلوا رہا ہے، نعت خوانی کر رہا ہے، آقا کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ جدا کھائیے ادا گائیے، جس کا کھانا اسی کا گانا، اس صدقے میں ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مشہور ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اس کا کھانا اسی کا گانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات کو یوں نظم کرتے ہیں،
دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک نثر میں بیان کریں یا نظم میں بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اعلیٰ ترین اوصاف نثر میں بیان کریں یا نظم میں بیان کریں، یہ تو آقا کا میلاد، سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ایک وہ پنجابی عاشق رسول نے کہا نا، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمتی ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولود سجا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت میرے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، سب نعمتیں فانی اور یہ نعمت باقی، سب نعمتیں آقا کے طفیل ہیں، تو ان کی ولادت کا چرچا، ان کی آمد کا چرچا، ان کے فضائل کا چرچا، یہ حکم قرآنی ہے، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے، سبحان اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ ہم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک منعقد کرتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے
گیت گا رہے ہیں۔ منکر عجب کھانے غرانے والے، کھائیں اور غرائیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو آقا کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کے گن گاتے ہیں، اور انشاءاللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مرحبا کی دھومیں مچاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلادت ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بھی کرتے جائیں گے، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے جائیں گے۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت مسواک کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرامین میلاد والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم مسواک بھی استعمال کریں، آقا کی دیگر سنتوں کو بھی اپنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بھی گن گائیں اور خوب جشن ولادت منائیں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ دیکھیے صبح 12 جو رسالہ ہے، اس کے اندر جشن ولادت کے منانے کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں اور احتیاطیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، نبی کا جشن مناؤ، نبی